فروری کے نام پر منایا جاتا ہے دن معاذ اللہ بے حیائی کو فروغ دیا جاتا ہے، اور اس دن اللہ خالق کائنات کی حدودوں کو پامال کیا جاتا ہے، ماں باپ کی عزتوں کو پامال کیا جاتا ہے۔ اس دن بے حیائی کو اتنا عروج ملتا ہے، اتنا عروج ملتا ہے کہ اس دن اسلام کے اندر جو فروغ دیا گیا، اور 14 فروری کو دین اسلام کے اندر جو نام دیا گیا، بھلا اس کے نام کے ساتھ کیا یہ جو محبت کا نام ہے، اس محبت سے خدا تعالیٰ راضی ہوتا ہے یا پھر اللہ ناراض ہوتا ہے اس محبت سے؟ اور اس کے بارے میں قرآن کریم کیا کہتا ہے، اس کی بات بھی سنیں نا۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ زنا تو دور کی بات، تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ کیوں قریب نہ جاؤ؟ اللہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ کیونکہ یہ برا رستہ ہے، اور مسلمانوں کے لیے برائی والا رستہ نہیں دیا اللہ خالق کائنات نے، بلکہ مسلمانوں کے لیے اللہ خالق کائنات نے اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم ہدایت والا رستہ دیا، وہ رستہ کہ صراط الذین انعمت، کہ جن پر اللہ خالق کائنات نے انعام فرمایا۔ اب رب العالمین ہمیں ہدایت والا رستہ دیتا ہے اور انسان گمراہی والا رستہ اختیار کرتا ہے۔ اور نگاہوں کی حفاظت کے بارے میں ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اور یہی حکم عورتوں کے لیے ہے۔ حکم تو یہ ہے، لیکن آج جو 14 فروری کے نام پر منایا جاتا ہے دن معاذ اللہ بے حیائی کو فروغ دیا جاتا ہے، اور اس دن اللہ خالق کائنات کی حدودوں کو پامال کیا جاتا ہے، ماں باپ کی عزتوں کو پامال کیا جاتا ہے۔ اس دن بے حیائی کو اتنا عروج ملتا ہے، اتنا عروج ملتا ہے کہ اس دن جس باپ نے، جس ماں نے 60 70 سال اپنے آپ کو حفاظت میں رکھا، اس دن جس والدین نے، اس کے والدین نے، دادا نے، پردادا نے اپنی پگڑیوں کو گرنے نہیں دیا، اس دن ان کی بیٹیاں، ان کے بیٹے اپنے آباؤ اجداد کی پگڑیوں کو پامال کرتے ہیں۔ آباؤ اجداد کی پگڑیوں کے تو دور کی بات، اس دن بندہ اپنے رب کے احکامات کو بھول جاتا ہے۔ اس دن اللہ خالق کائنات کی حدودوں کو کراس کر کے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیثوں کو نہ مان کے، مسلمان عقیدہ اختیار کر کے اس دن غیر مسلم والا عقیدہ منایا جاتا ہے۔ آپ خود بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ بھلا کیا ہم مسلمان رہ گئے؟ ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھنے والے، اور کام ہمارے غیر مسلم والے۔ ہم سوچے اگر ہم غیر مسلم تہوار بنائیں، ان کا انداز اپنائیں، تو ہمارا تشخص کیا رہ جائے گا؟ اصل محبت کس سے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم لوگوں نے محبت کرنی ہے، تم میں سے کوئی مومن اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے، اپنی اولاد سے بڑھ کے، اپنے والدین سے بڑھ کے، مجھ سے تمام لوگوں سے بڑھ کے، جب تک کہ مجھے اپنا محبوب نہ بنا لے تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ آج اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، کیا ہماری محبت محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے اس قدر ہے کہ ہم اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ اپنے نبی سے محبت کرتے ہوں، اپنی اولاد سے بھی زیادہ اپنے نبی سے محبت کرتے ہوں، ہم اپنے مال سے بھی زیادہ، ہم اپنے اہل و عیال سے بھی زیادہ اپنے نبی سے محبت کرتے ہوں؟ نہیں، کیونکہ ہم نے اپنے نبی کی محبت کو چھوڑ دیا۔ وہ محبت کو چھوڑا کہ جو اخروی معاملات میں کام آئے گی، اس محبت کو چھوڑا کہ جس محبت نے آج سے 1400 سال پہلے ہمیں یاد فرمایا تھا۔ ہم نے اس محبت کو چھوڑا جس محبت نے آج سے 1400 سال پہلے یاد فرما کر قیامت والے دن بھی اس بات کی گارنٹی دی تھی کہ اے میرے امت کے ولیو، اے میرے امت والو، میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا، قیامت والے دن بھی اللہ خالق کی کائنات سے سفارش کرواؤں گا۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو چھوڑ دیا۔ اگر تم لوگوں نے اپنی محبت کا انداز اپنانا ہے، اگر تم لوگوں نے واقعتاً کسی سے محبت کا اظہار کرنا ہے، اپنی ماں سے محبت کا اظہار کریں کہ جس ماں نے تمہارا خیال کیا،
اپنے باپ سے محبت کا اظہار کریں کہ جس باپ نے تجھے 25 سال تک سنبھالا، جس باپ نے تجھے 25 سال 30 سال 20 سال تک اپنے سینے سے لگایا، تیری ہر چیز کو پورا کیا، تیری خواہشات کو پورا کیا، جس باپ نے تجھے اپنا نام عطا فرما دیا، جس باپ نے تجھے اپنے منہ کا لقمہ دے دیا، اسے محبت کا اظہار کریں۔ اور محبت کا اظہار کرنا ہے تو اپنی بیوی سے جا کے محبت کا اظہار کریں کہ جس بیوی نے تجھے دنیاوی گناہوں سے روکے رکھا، جس بیوی نے اپنا آپ تجھے دے دیا اور دنیاوی گناہوں سے روک دیا تجھے، اگر تو محبت کرتا ہے تو اپنی بیٹی سے پیار کر، اپنی بیٹی سے محبت کر کہ جس طرح کا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فاطمہ سے محبت کیا۔ ایسی محبتیں کریں کہ جو محبتیں کل قیامت والے دن بھی ہمارے کام آئیں۔ ایسی محبت ہرگز نہ کریں کہ جو محبت کل قیامت والے دن رسوائی شرمندگی کا باعث بنے۔ کل قیامت والے دن ہم اپنے اللہ اور اپنے والدین اور اپنے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا جواب دیں گے؟ یہ گناہ چھوٹا سا ہوتا ہے، جب وقت گزر جاتا ہے، یہ جب ہم گناہ کرتے دیتے ہیں، یہ تا قیامت تک کھڑا رہتا ہے۔ کاش ہم یہ کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ ہم کرنے کیا لگے ہیں۔ جب ہم یہ سوچ لیتے ہیں نا کہ یہ کام برائی والا ہے، یقین کریں اس وقت قرآن کریم بھی فرماتا ہے سورہ رحمان میں کہ جو اللہ خالق کائنات کی خوف سے ڈر گیا اور اس نے گناہ کو چھوڑ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ رب العالمین ہمیں